से निकलते ही उसे टैक्सी मिल गई। एक दफ़ा मुड़कर उसने गमज़दा नज़रों से इस घर को देखा जहाँ उसने ज़िंदगी के बेहतरीन पल बिताए थे। वो टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई, जहाँ उसका महबूब उसका मुंतज़िर था। किसी की हमदर्दी में वो अपनी खुशियाँ दाँव पर नहीं लगा सकती थी। यूँ भी उसे यकीन था कि दानियाल को अब रिश्तों की कमी नहीं होगी। मुस्कान की मेहरबानियों से वो मुतवस्सत तबके में शामिल हो गया था। उसे अगर गम था तो अपने बदतमीज़ाना रवैये का था, जो वहाँ से निकलते हुए उसे अपनाना पड़ा था। आयशा जैसी शफ़ीक, मुखलिस और प्यार करने वाली खातून से इस तरह का रवैया उसे किसी भी तरह ज़ेब नहीं देता था। और फिर दानियाल के साथ तो उसने ज़्यादती की हद कर दी थी। मगर ये सब उससे सोचे समझे मंसूबे के तहत किया था। अगर वो ये अंदाज ना अपनाती तो माँ बेटा कभी उसकी जुदाई बर्दाश्त ना कर पाते। अब ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वक्ती तौर पर दुख महसूस होता और बाद में वो संभल जाते। फिर ये भी इंसान की सरिश्त में है कि वो हज़ारों नेकियों और एहसानात को याद नहीं रखता और एक छोटी सी खता को बुनियाद बनाकर किसी से भी सारी ज़िंदगी नफरत कर सकता है। उसे यकीन था कि दानियाल की मोहब्बत को नफरत में ढलते देर नहीं लगी होगी। कौन गैरतमंद मर्द बीवी का थप्पड़ बर्दाश्त कर सकता है? और दानियाल की गैरतमंदी में उसे मुतलिक शुबा नहीं था। मोबाइल फ़ोन निकाल कर वो हम्माद का नंबर डायल करने लगी। जी मोहतरमा, उसे हम्माद की चहकती आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, मैं घर वापस आ रही हूँ। पर क्यों? वो हैरान रह गया। क्या नहीं आना चाहिए? 1000 दफ़ा आओ, हम्माद जल्दी से बोला, लेकिन जिस मकसद के लिए इतने पापड़ बेले हैं वो तो पूरा हो जाए। डॉक्टर नुज़रत रफ़ी कह रही थी मैं माँ बनने वाली हूँ। मुस्कान ने शर्माते हुए उसे खुशखबरी सुनाई। क्या? एकदम? यानी तुमने मुझसे छुपाए रखी ये बात? वो खफगे से बोली। छुपाने के बच्चे, आज 10 बजे खुद मुझे मालूम हुआ और अब 12 बजे मैं घर की तरफ रवाना हूँ। ओह स्वीट हार्ट, आई लव यू, हम्माद खुशी से भरपूर लहजे में कहा। मुस्कान की जहनी रो दानियाल की तरफ बहक गई। उसने कभी भी उसे आई लव यू नहीं कहा था। जुबानी इजहार के बजाय वो हमेशा अपने एहसासात से उसे यकीन दिलाता कि मुस्कान उसके लिए कितनी अहमियत रखती है। शायद अब उसके दिल में मेरी नफरत भर चुकी होगी। मुस्कान दुखी हो गई। उसे खामोश पाकर हम्माद दोबारा बोला, अच्छा मैं इस वक्त थोड़ा मसरूफ़ हूँ और ये मसरूफियत चंद घंटों तक ख़त्म होती नज़र नहीं आती। बाकी बातें मिल बैठ की होंगी। फ़िलहाल मैं चौकीदार को फ़ोन करके बता देता हूँ ताकि वो आपको घर में घुसने दे। क्यों? अब तक मिस्किन चचा नहीं लौटा? मिस्किन उनके पुराने चौकीदार का नाम था। छुट्टी खत्म होने पर आया था। मैंने 1 माह की मज़ीद छुट्टी और तनख्वाह पकड़ा दी। एक दफ़ा तो परेशान हो गया कि शायद हम उसे फ़ारिग करना चाहते हैं, मगर मेरी यकीन दहानी पर खुश होकर दुआएं देता रुखसत हो गया। यही सलूक मैंने नुसरत और शहनाज के साथ भी किया। नुसरत और शहनाज उनकी घरेलू खातमाएँ थीं। अच्छा ठीक है, मैं आज ही उन्हें वापस बुला लेती हूँ। आपकी मर्जी मैडम साहिबा, कहकर हम्माद ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मुझसे भी ज़्यादा अहमियत है काम की। उसने खुद कलामी करते हुए मोबाइल फ़ोन पर्स में रख लिया। बेवकूफ़ औरत। अपनी कोठी के सामने टैक्सी रुकवाकर वो उतर गई। हम्माद उसके बारे में चौकीदार को बता चुका था। उसने मुअद्दबाना अंदाज में सलाम कहा। सर के इशारे से वो उसके सलाम का जवाब देते हुए अंदरूनी इमारत की जानिब बढ़ गई। अपनी कोठी उसे अजनबी अजनबी लग रही थी। एक उधेड़ उम्र की औरत उसे घर की सफाई करती नजर आई, जो वो यकीनन हम्माद ने घरेलू काम के लिए रखी हुई थी। जी बीबी, मुस्कान को कमरे की तरफ बढ़ते देखकर वो मुस्तफसिर हुई। मुस्कान ने जवाब देने के बजाय पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? रजिया, कहकर वो सवालिया नजरों से उसे घूरने लगी। तो रजिया बीबी, मैं इस घर की मालिकन हूँ। आप बेगम साहिबा? मगर उसे खासी हैरानी हुई थी। शायद वो हम्माद को गैर शादीशुदा ही समझती रही थी। अच्छा फिलहाल अगर मगर छोड़ो और मुझे 1 कप चाय पिला दो। वो अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। जब तक इद्दत ना गुजर जाती उसने हम्माद को करीब नहीं आने देना था। इद्दत की सोच पर उसके दिमाग में दानियाल की अफसुर्दा शक्ल लहराने लगी। यकीनन मुझे कोस रहा होगा। धोखेबाज, फरेबी, घटिया औरत। अब उसने इन्हीं खताबात से मुझे याद रखना होगा। उसके दिल को कुछ होने लगा। कितना चाहता था, दीवाना था अपनी मिशी का, और कैसे चाहत से पुकारता था, मिशी मिशी मिशी। उसके दिमाग में दानियाल की आवाज़ गूंजने लगी। शायद उदास हो, उसकी सोचें दानियाल की ज़ात पर मुर्तकिज़ थीं। हाँ, उदास तो होगा। ये मुमकिन ही नहीं कि उसे अपनी मिशी की जुदाई का गम ना हो। लेकिन ये भी हकीकत थी कि अब वो उसकी शक्ल देखना भी गवारा ना करता। मुलाजमा चाय बना कर ले आई। चाय पीते हुए अचानक उसके दिमाग में दानियाल की आवाज़ गूंजी, मिशी सारी चाय पी जाती हो, आधा कप तो बख्श दिया करो ना। वो कहती, थर्मस भरा हुआ है मोहतरम। जवाब मिलता, मैं तुम्हारे झूठे की बात कर रहा हूँ। मुस्कान के लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी और वो जेरे लब बुड़बुड़ाई, पागल ना हो तो। चाय का आध भरा कप तपाई पर रखकर वो लेट गई और अपनी सोचों को हम्माद की तरफ मोड़ने लगी। उसका महबूब करीबन 5 महीने से उससे जिस्मानी तौर पर दूर था और अब मज़ीद 8-9 महीने की दूरी उससे सहना थी, क्योंकि ये बात तो वो अच्छी तरह जानती थी कि हामला औरत की इद्दत वज़ा हमल बच्चे की पैदाइश होती है।
پتہ نہیں دانیال طلاق دینے میں لہو لہد کرتا ہے یا آسانی سے مجھے آزاد کر دے گا۔ اس کی ذہنی روح ایک بار پھر دانیال کی طرف مڑ گئی۔ اگر اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا تو لازماً ہمارے لیے مسئلہ بنے گا، کیونکہ خلا کے لیے میں عدالت کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹا سکوں گی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ دانیال کے طلاق نہ دینے کی صورت میں مسئلہ کافی گمبھیر ہو جانا تھا۔ انہیں خیالوں میں کھوئے اسے اونگ آ گئی۔ وہ ایک خوبصورت پہاڑی پر تھی، چاروں طرف اونچے نیچے سرسبز درخت پھیلے تھے۔ ہلکی ہلکی چلنے والی ہوا اور آسمان پر چھائے بادلوں نے ماحول کو انتہائی حد تک دل فریب بنا دیا تھا۔ ایک چشمے کے قریب رک کر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، دانی یہیں بیٹھتے ہیں، دیکھو نا کتنے خوبصورت پھول کھلے ہیں۔ وہ اسے چاہت سے دیکھتے ہوئے بولا، ان میں سے ایک بھی میری مشی جیسا نہیں ہے، دیکھو تمہیں دیکھ کر کتنے شرمندہ شرمندہ سے لگ رہے ہیں۔ وہ خوابناک لہجے میں بولی، جھوٹا۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا، تمہیں تو میری ہر بات جھوٹ لگتی ہے۔ وہ شوخی سے بولی، جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی لگتا ہے۔ اچانک دانیال کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے اور وہ خوفزدہ لہجے میں بولا، چلو مشی، یہاں سے جانا پڑے گا۔ وہ یہاں بھی پہنچ گیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، کون پہنچ گیا؟ مگر دانیال اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسے ہاتھ سے پکڑ کر ایک طرف کھینچنے لگا۔ انہوں نے 2-3 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اچانک انہیں کہے کی باز گزشت سنائی دی۔ مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گے کالے؟ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ حماد تھا، ایک دیو قامت شخص کے روپ میں۔ وہ دونوں اس کے سامنے بچے دکھائی دے رہے تھے۔ مشی جلدی بھاگو، وہ پہنچ گیا۔ دانیال نے اسے زور سے کھینچا، مگر حماد ایک جست میں ان کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے دانیال کو گریبان سے پکڑ کر دھکا دیا اور وہ لڑکیاں کھاتا دور جا گرا۔ اس کے ساتھ اس نے مسکان کا بازو تھاما اور بولا، چلو میرے ساتھ۔ دانیال اٹھ کر چلایا، خبیث، چھوڑو میری مشی کو۔ حماد استہزائی لہجے میں بولا، یہ میری ہے مسٹر حبشی۔ نہیں نہیں، یہ میری ہے، یہ میں کسی کو نہیں دوں گا۔ اگر تم نے اسے نہ چھوڑا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ دانیال غصے سے حماد کی طرف بڑھا، مگر حماد کا تھپڑ کھا کر ایک مرتبہ پھر دور جا گرا۔ حماد مسکان کا بازو تھامے پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگا۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ دانیال نیچے گر کر اٹھا اور ان کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ اس کے ساتھ اس کی زور زور سے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی وہ حماد کو دھمکانے لگتا اور کبھی مشی مشی پکارنے لگتا۔ اس کی دردناک آوازیں زیادہ دیر مسکان سے برداشت نہ ہوئی اور اس نے منمناتے ہوئے حماد سے کہا، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ حماد کا کہکا کافی بھیانک تھا۔ اچھا یہ بات ہے، یہ لو پھر جاؤ اس کے پاس۔ اس نے مسکان کو بلندی سے نیچے کی طرف دھکا دیا۔ اس کے منہ سے کافی بلند بانگ چیخ خارج ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ اسی وقت ملازمہ خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ اور وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس نے اٹھ کر فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس کا تکلف کیے بغیر بوتل کو منہ لگا کر گھٹا گھٹ پانی پینے لگی۔ خواب کے اثر سے ابھی تک اس کا دل لرز رہا تھا۔ پانی پی کر اس نے بوتل واپس فریج میں رکھی اور چند لمحے فریج سے ٹیک لگا کر کھڑی رہی۔ گھڑی پر نظر ڈالنے پر اسے پتہ چلا کہ ظہر کی نماز اس سے قضا ہو گئی ہے۔ گھنٹے کی سوئی 5 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ کیا دانیال نے نماز پڑھی ہوگی؟ اس کے دماغ میں ایک بار پھر دانیال کا نام آیا۔ شٹ! اس نے سر ہلا کر اس کی سوچوں کو جھٹکا۔ پتہ نہیں حماد اتنی دیر کیوں کر رہا ہے۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی کہ عصر کی اذان سنائی دینے لگی تھی۔ پھر تو مبارک ہو جناب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ فریحہ نے مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ میں نہیں محترمہ، ہم کہو۔ اس بچے کو ہم دونوں نے مل کر پالنا ہے۔ مسکان بیچاری تو منو مٹی تلے پڑی ہوگی۔ فریحہ نے منہ بنایا۔ اسے پالنے میں تو کوئی قباحت نہیں، فقط یہ ڈر ہے کہ کہیں شکل و صورت باپ کی نہ لے آئے۔ نہیں یار، کچھ حصہ تو ماں سے بھی وصول کرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے بالکل ماں پر چلا جائے اور حماد صاحب کو اپنی پیاری سیٹھ زادی کی یاد دلاتا رہے۔ شٹ اپ یار، اس خوشی کے موقع پر بدمزگی پیدا نہ کرو۔ اچھا مسکان صاحبہ کا کیا حال ہے؟ کہیں اس کالے کے غم میں صاحب فراش تو نہیں ہو گئی؟ وہ تو گھر جا کر پتہ چلے گا نا، میں ابھی تک اس سے ملا نہیں ہوں۔ بس فون پر اس نے اطلاع دی ہے کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ بڑے ظالم ہو بھائی، بیچاری کب سے منتظر ہوگی۔ بھاڑ میں جائے، اس کے چونچلے مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے، اور اب تو سرخ روح ہو کر لوٹی ہے، پتہ نہیں کتنے نخرے دکھائے گی۔ اچھا مرنے والی کیا رہائش ہی سمجھ کر اس کے نعرے برداشت کر لینا۔ یہ کیا؟ حماد نے حیرانی سے کہا، اپنی سوکن کی طرفداری کر رہی ہو؟ ہاں، وہ اطمینان سے بولی، اپنا مال اولاد اور محبوب شوہر تک وہ میرے لیے چھوڑ کر جانے والی ہے۔ اتنا تو حق بنتا ہے نا غریب کا کہ زندگی کے آخری دن اپنے محبوب کی میت میں گزار سکے۔ ٹھیک ہے جی، جو حکم ہو سرکار کا، ورنہ تو میں اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں۔ ایک غیر مرد کے ساتھ 1.5 ماہ گزار کر آ رہی ہے، مجھے تو سچ میں اس سے کراہیت محسوس ہو رہی ہے۔ ذلیل انسان! اس نے تمہارے حکم کی تعمیل کی ہے۔ فریحہ نے جان بوجھ کر مسکان کی طرف داری جاری رکھی، ورنہ تو حماد کی باتوں سے اسے دلی سکون مل رہا تھا۔ فری، یقین کرو، تمہاری چاہت پانے کے بعد مجھے کوئی لڑکی اچھی ہی نہیں لگتی۔ ہاں یاد آیا، دانیال صاحب نے اسے طلاق دے دی ہے نا؟ معلوم نہیں، ابھی جا کر پوچھوں گا۔
کہیں بگڑ ہی نہ جائے۔ مسکان جیسی لڑکی کو وہ کب چھوڑنا چاہے گا؟ یاد نہیں اس کی تصویر دیکھ کر اس نے مجھے بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ تمہیں نظر انداز نہیں کیا تھا جان، سنا نہیں انگور کی جس بیل تک رسائی نہ ہو پائے وہ ہمیشہ کھٹے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا خیال ہے وہ آسانی سے مسکان صاحبہ کو طلاق دے دے گا؟ آف کورس اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ انکار کر سکے۔ فرض کیا اسے انکار کر دیا، پھر کیا کرو گے؟ میرا خیال ہے اس موضوع پر ہم کافی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ کیا اس کے قتل کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا؟ تمہیں کیا فکر اس کی زندگی کی؟ بہاڑ میں جائے اس کی زندگی، مجھے تمہاری فکر ہے۔ فری، بارش سے پہلے بھیگنے کی بات نہ کرو، جب وہ انکار کرے گا تو طریقے بھی کئی مل جائیں گے، اور قتل سب سے آخری حل ہے۔ ویسے میرے ذہن میں ایک اچھوتی تجویز ہے۔ فریحہ نے انکشاف کیا۔ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ ہمتن گوش ہوا۔ فریحہ جھجکتی ہوئی بولی، اگر میں اس کالے کو شادی کی پیشکش کروں اور شرط رکھوں کہ پہلے وہ مسکان کو طلاق دے گا اور پھر طلاق ہونے کے بعد ٹھینگا دکھا دوں، اس صورت میں تمہیں اسے تنہائی میں ملاقات کرنا پڑے گی، ہے نا؟ ضروری تو نہیں، ہم پبلک مقام پر بھی مل سکتے ہیں، بس مجھے ذرا محبت کی اداکاری کرنا پڑے گی، اور یہ تو تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ تم نے شاید ابھی تک اس بیچارے کو معاف نہیں کیا، اور ایک دفعہ اسے اس کی حیثیت دلا کر ہی تمہیں یہ چین آئے گا۔ ہاں صحیح کہا، اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار کرنا۔ فریحہ نے اپنے عزائم چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چلو ڈن ہو گیا، مکان اور کار وغیرہ کی چھیننے کی دھمکی پر بھی اگر نہ مانا تو پھر ایسا ہی کریں گے۔ وہ زہریلے لہجے میں بولی، تم دیکھنا میں اسے کیسے سبق سکھاتی ہوں، اگر کپڑے پھاڑ کر روڈوں پر نہ بھاگتا پھرا تو نام بدل دینا۔ اس میں شک ہی کیا ہے؟ اگر اس کے بجائے تم یہی دعویٰ کسی خوبرو نوابزادے کے متعلق کرو تب بھی مجھے یقین کامل ہوگا۔ یہ غریب تو تمہاری ایک مسکراہٹ کی مار ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں جانا چاہیے، مسکان صاحبہ بڑی شدت سے منتظر ہوگی، کل انشاءاللہ اس بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج سبق تو پڑھ ہی نہیں سکے ہیں؟ وہ مزاحیہ لہجے میں بولی، ضرورت ہی کیا ہے سبق پڑھنے کی، ایک سیٹھ زادی کی وارث ہوں، نوکری تھوڑی کرنا مجھے۔ اور حماد اس کی بات پر بے ساختہ ہنستا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا۔ وہ ظہر کی نماز کے لیے گیا تھا، عصر کی نماز پڑھ کے لوٹا۔ جتنی دیر وہ مسجد میں موجود رہا اسے دلی سکون رہا، اپنے رب سے گڑ گڑا کر وہ اپنی مسکان مانگتا رہا تھا۔ بیٹا اتنی دیر لگا دی؟ ماں شدت سے اس کی منتظر تھی۔ بس ماں، مسجد میں سکون مل رہا تھا، بیٹھا رہا، کھانا کھا کر چلے جاتے۔ امی بھوک نہیں ہے؟ بیٹا کب تک اس کے لیے بھوکے رہو گے؟ ایک دن، دو دن، ہفتہ، مہینہ یا پھر سال؟ امی قسم سے بھوک نہیں ہے۔ پھر بھی کھاؤ، بھوک نہ لگنے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے جسم کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو کھا لوں گا امی، ابھی کھائی تو رات کو نہیں کھا سکوں گا۔ دانیال نے بہانہ گھڑتے ہوئے جان چھڑائی، اور عائشہ افسوس سے سر ہلاتی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ وہ بیٹے کے دکھ سے واقف تھی، بلکہ مسکان کی ہفگی خود اس پر بھی بہت گراں گزر رہی تھی۔ وہ کیا گئی تھی کہ گھر ہی سونا سونا لگ رہا تھا، پوتے پوتیاں کھلانے کے خواب کی تعبیر ایک بار پھر اس سے چھین لی گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گھس کر تلاوت کرنے لگی۔ شام کے لیے سالن جو بھی بنا پڑا تھا کہ دن کا کھانا وہ خود بھی نہیں کھا سکی تھی، بیٹے کو نصیحتیں کرنے والی کی اپنی بھوک بھی اڑ چکی تھی۔ دانیال اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ مسکان کے بدن کی مہک سے کمرے کی فضا ابھی تک معطر تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے مسکان کا تکیہ اٹھایا اور گود میں رکھ لیا۔ بے چینی بڑھی تو وہ کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری میں مسکان کے لباس اسی طرح ٹنگے تھے، ایک چیز بھی تو وہ ساتھ نہیں لے جا سکی تھی، شاید سامان اکٹھا کرنے کے لیے دوبارہ آئے۔ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں گونجی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ گھر بھی اسی کی ملکیت تھا، اور اتنا قیمتی گھر، کار اور پھر دکان وہ کیسے دانیال کی ملکیت میں رہنے دے سکتی تھی؟ حالانکہ اس کی امی نے بھی دو تین دفعہ باتوں باتوں میں کہا تھا کہ مسکان کا ان کی زندگی میں آمد کا مقصد یہی تھا کہ وہ انہیں غربت اور تنگ دستی کی زندگی سے باہر نکالے، مگر جب تک مسکان یا اس کے کسی سرپرست کی طرف سے باقاعدہ تحریری ثبوت نہ مل جاتا وہ اس خوش گمانی میں نہیں رہ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا ہے۔ یوں بھی اس کے بغیر اسے دھن دولت اور کار کی کوئی خواہش نہیں رہی تھی۔ گو ماں اس کی دوسری شادی کرانے کا اندیا دے چکی تھی، مگر اب اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ شاید مسکان ہی لوٹ آئے، ایک امید افزا سوچ اس کے دماغ میں جاگی۔ ضرور اس کے سرپرست جب شوہر سے ناراضی کا سبب پوچھیں گے تو اتنی چھوٹی بات پر وہ کبھی مسکان کو طلاق لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر اس نے کسی کی بات بھی نہ مانی اور طلاق لینے پر مصر رہی تو کیا میں اسے طلاق دے پاؤں گا؟ اس لرزہ خیز سوچ کا ایک ہی جواب تھا، نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سچ تھا کہ اس نے مسکان کی ہر بات ماننے کا عہد پہلی رات کیا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، مگر اس عہد میں مسکان سے دوری شامل نہیں تھی۔ موبائل فون کی گھنٹی نے اسے متوجہ کیا۔ کسی خوش گمانی پر اسے جلدی سے موبائل نکالا، مگر وہ مکرم خان تھا۔ جی ہاں جی، وہ مکرم کو ہاں جی کہا کرتا تھا۔ سیف جی، آج آپ واپس نہیں آیا، خیر تو تھا؟ اس نے جواب دیا، ہاں بس خیریت ہی ہے۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ میری دنیا لٹ چکی ہے۔ اس غریب کے بس میں کیا تھا کہ اس کی کوئی مدد کر سکتا؟ اس نے اجازت طلب کی، تو پھر دکان بند کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے ہاں جی، اور شاید میں چند دن نہ آ سکوں، آپ نے خود ہی دکان سنبھالنا ہے۔ خوچا پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ وہ سیلری کے بارے دریافت کرنے لگا۔
یہ رقم اپنے پاس محفوظ رکھو، جس دن آؤں گا حساب کتاب کر لیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب جی کہہ کر مکرم خان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اسے مکرم خان پر کامل اعتماد تھا۔ کاروبار کو ذہن سے جھٹک کر وہ دوبارہ اپنی مشی کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ اسی دوران اس کے کانوں میں مؤذن کی آواز آئی۔ اسے یاد آیا کہ مسکان کتنا خوش ہوتی تھی اسے نماز پڑھتے دیکھ کر۔ دانیال کے قدم مسجد کی طرف اٹھ گئے۔ وہ اسے اپنے بیڈ روم میں ملی تھی۔ حماد کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر ہلکا سا تبسم کھلنے لگا تھا۔ وہ آئے گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے۔ حماد نے گھسا پٹا مصرع رومانٹک انداز میں پڑھا۔ وہ ہنسی، یعنی اب یہ میرا گھر نہیں رہا، یہی باور کرانا چاہتے ہیں آپ؟ بڑی باتیں آ گئی ہیں بھائی ہماری بیگم کو۔ حماد نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ مسکان کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس کے لہجے کا مصنوعی اور پھیکا پن بہت واضح تھا۔ اسے گلے سے لگانے میں بھی وہ وارفتگی نہیں تھی جو بچھڑے محبوب کا خاصہ ہوتی ہے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ کسی اور کی منقوہہ ہے۔ اب آہستگی سے اسے علیحدہ ہو گئی۔ یہ کیا؟ حماد نے خفگی ظاہر کی۔ ہادی پلیز، آپ اچھی طرح جانتے ہیں پھر کیوں مجھے مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ تم میری ہو۔ وہ اس کی خفگی برقرار تھی۔ میں نے کبھی سے اختلاف کیا ہے لیکن میری جان ابھی تک حلال تو نہیں ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ گویا بادل نخواستہ مانتے ہوئے پوچھنے لگا، کالو نے طلاق تو دے دی ہے نا؟ نہیں، لیکن میں وہاں سے آتے ہوئے اسے کہہ کر آئی تھی کہ اگر اس نے میرے گھر کے پتے پر طلاق نہ بھجوائی تو میں عدالت پہنچ جاؤں گی۔ پھر اسے کیا جواب دیا؟ کچھ نہیں، خاموش کھڑا رہا۔ مسکان کی نگاہوں میں دانیال کا وحشت زدہ چہرہ گھوما اور اس نے دل میں سوچا وہ ہوش میں ہی کب تھا کہ کوئی فیصلہ کرتا، لیکن یہ بات وہ حماد کو نہ بتا سکی کہ جانے کیوں وہ دانیال کی محبت کو مخفی رکھنا چاہتی تھی۔ یوں بھی عورت اس معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے۔ وہ اپنے شریک حیات کے سامنے عارضی شوہر کی خوبیاں یا اس کی بے پایاں چاہت کو ظاہر کر کے ہمیشہ کے تانے اپنا مقدر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دانیال ماضی کا ایک باب تھا، چاہے کتنا ہی سہانا کیوں نہ ہوتا۔ وہ اسے اپنے مستقبل پر اثر انداز نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس کا مطلب ہے مجھے خود اس کے پاس جانا پڑے گا؟ وہ سرعت سے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے میڈم صاحبہ، کل یہ کام بھی ہو جائے گا، اس کے بعد تو یہ دوریاں نہیں رہیں گی۔ مسکان اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ عدت یعنی 3 ماہ مزید انتظار؟ نہیں، جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوتی۔ مسکان کیا مذاق ہے، سارے فرائض اور واجبات میرے پورے کرنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں جناب، اور آپ جانتے ہیں میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ اپنی دوسری شادی پر میں کتنی پریشان اور نادم ہوں یہ بیان سے باہر ہے۔ یقین مانو اگر تمہاری محبت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں اتنا بڑا قدم کبھی نہ اٹھاتی۔ میں بھی تو مجبور تھا۔ حماد نے ایک مرتبہ پھر اس کی جانب پیش قدمی کی۔ ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے دور ہی سے روکا۔ ضروری نہیں کہ گلے سے لگا کر ہی آپ اپنی مجبوری کا ثبوت پیش کریں، بس آپ نے کہہ دیا مجھے یقین آ گیا۔ چلے جیسے تمہاری مرضی۔ وہ مصنوعی پریشانی ظاہر کرتا ہوا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ مسکان کو اس کا پیش قدمی نہ کرنا بہت برا لگا۔ اسے خیال آیا کیا اس جگہ دانیال ہوتا تو بھی ایک بار منع کرنے پر اس کی بات مان لیتا؟ کبھی نہیں۔ اس کے دل نے پرزور تردید کی، وہ کبھی بھی مجھ سے دور ہٹنے پر راضی نہ ہوتا۔ اور حماد ایک بار کہنے پر یوں دور جا کر بیٹھ گیا جیسے اس کے نزدیک مسکان کے وجود کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ وہ اسے روک رہی تھی صرف ناز ظاہر کرنے کے لیے، یہ جانتی ہوئے بھی کہ شریعت کی روح سے یہ غلط تھا۔ وہ چاہتی تھی اس کا محبوب زبردستی کرے، اسے باہوں میں بھر لے، وہ اسے دور دھکیلے اور وہ بار بار چمٹ جائے، یوں جیسے اسے خود پر قابو نہ ہو، اور پھر تنگ ہو کر وہ دوسرے کمرے میں بھاگ جائے، دروازہ اندر سے بند کر لے۔ وہ باہر سے منتیں کر کے یقین دلائے کہ اچھا دروازہ کھولو، اب کچھ نہیں کہتا، اور وہ کہے پہلے قسم کھاؤ۔ وہ قسم کھا کر وعدہ کرے اور دروازہ کھولنے پر اپنی قسم سے مکر جائے۔ ہاں ایسا دیوانہ ہو کہ اس کے علاوہ کسی چیز کو نظر بھر کر نہ دیکھے، اس کا مشغلہ ہی اس کے رخ کا دیدار ہو، بالکل ایسے جیسے کہ دانیال۔ اس کے دل نے دانیال کا نام بطور مثال پکارا۔ وہ گھبرا کر چونک گئی، مگر یہ آواز حماد نہیں سن سکا تھا۔ وہ اس وقت دیوار پر لگی بے جان پینٹنگ کو گھور رہا تھا۔ کس سوچ میں گم ہو تصویر سے نظریں اٹھا کر اس نے مسکان کو گھورا۔ کتنی روکھی نظریں ہیں، اسے دکھ سے سوچا۔ یہ تو جیسے کسی غیر کے پاس بیٹھا ہو، بلکہ غیر مرد کے دل میں کم از کم خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کسی جذبے کا عکس تو ابھرتا ہے۔ یہ تو بالکل بے رونق اور جذبوں سے عاری نظریں تھیں۔ اسی وقت حماد کی محبت میں دھڑکتے دل نے اسے سمجھایا، شاید دانیال کی شدید محبت کے بعد مجھے اپنے شوہر محبوب کی ہر بات قابل اعتراض نظر آنے لگی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر کوئی دانیال کی طرح محبت کرے، اس کا اپنا انداز تھا اور حماد کا اپنا انداز ہے۔ حماد کی محبت تو پہلے بھی اسی طرح تھی، اگر وہ پہلے اس طرح نہ ہوتا تب اس پر شک کیا جا سکتا تھا۔ اب جب کہ اس کی فطرت ہی ایسی ہے تو فطرت بدلنا تو ممکن نہیں۔ سب سے بڑھ کر وہ اسے عزیز تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اسے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، اگر اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا تو؟ مسکان نے دماغ میں گردش کرنے والی سوچ کے برعکس سوال پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غریب آدمی ہے، کار اور خوبصورت گھر کا لالچ، بھلا کب اس طرح کے نہروں کی اجازت دے گا؟ اسے میں نے ایک دکان بھی بنا کر دی ہے۔ مسکان نے لقمہ دیا۔ دکان؟ کب؟ مہینہ ہونے کو ہے۔
مجھے نہیں بتایا، حماد نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ ذہن سے نکل گیا تھا، اصل میں مقصد یہی تھا کہ میرے طلاق لینے کے بعد اس کی مالی حالت کم از کم ایسی ہونا چاہیے کہ کسی دوسری جگہ شادی تو کر سکے۔ چلو ٹھیک ہو گیا۔ خلاف توقع حماد نے اس بات پر خفگی ظاہر نہیں کی تھی، اب شاید اس جھونپڑی میں جانا اسے گوارا نہ ہو، یوں بھی اب اسے رشتوں کی کمی نہیں رہے گی۔ اچھا، میری طرف سے ماں جی کی خدمت میں معذرت عرض کر دینا، میں آج کچھ زیادہ ہی بدتمیزی پر اتر آئی تھی، دانی کو تو تھپڑ تک مار دیا۔ واہ کیا خوبصورت نک نیم ہے، دانی۔ حماد کے لہجے میں طنز کا عنصر نمایاں تھا، وہ خفیف ہوتے ہوئے بولی۔ بس ماں اسے دانی کہتی تھی، میری بھی عادت بن گئی۔ تھپڑ کیوں مارا دانی کو؟ حماد نے استہزائی کہکا لگایا۔ روکنے کے لیے مجھے بازو سے پکڑنا چاہا اور میں نے تھپڑ جاڑ دیا۔ بہت اچھا کیا، اب کم از کم اس کے دل میں کوئی خوش فہمی جڑ نہیں پکڑے گی۔ مسکان نے جھجکتے ہوئے کہا، اچھا ہادی، برا نہ مانیے گا لیکن انہیں نرمی سے راضی کرنا۔ بہت ترس آ رہا ہے ان پر، وہ تن سے باز نہ آ سکا۔ ہاں، مسکان جرات آمیز لہجے میں بولی، وہ بہت مخلص اور سیدھے سادے لوگ ہیں۔ آپ یقین کرو اس کی ماں نے کبھی مجھے بیٹی کے علاوہ مخاطب نہیں کیا، کہنے اور سمجھنے میں بڑا فرق ہے۔ صحیح کہا، لیکن وہ بیٹی کہتی ہی نہیں، سمجھتی بھی تھی۔ اچھا جی، بڑا افسوس ہوا کہ تم میرے لیے اپنی ماں تک کو چھوڑ کر آ گئی ہو، لیکن کیا کریں، یہ تو منہ بولی ماں تھی، شوہر کے لیے تو لڑکی کو حقیقی ماں بھی چھوڑنا پڑتی ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کچھ زیادہ ہی طنز اور تانوں کے ڈونگرے برسا رہے ہیں، شاید جناب کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے کہ میرے اس فعل کے ذمہ دار سراسر آپ خود ہیں، نہ تو مجھے دوسری شادی کا شوق تھا اور نہ بچے کا۔ اس کا مسلسل طنزیہ لہجہ مسکان سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ حماد کو لگا کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، مسکان کے لہجے میں بغاوت کی بو صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے پینترا بدلا، سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ آپ کا مذاق سر آنکھوں پر، لیکن میں کسی ایسی بات پر طعنے برداشت نہیں کروں گی جس کا سبب خود آپ ہوں۔ یہ تو وہی بات ہوئی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ارسو کے مسکان، تم تو خفا ہونے کے چکروں میں پڑ گئی ہو۔ حماد کے ذہن میں فریحہ کا مشورہ تازہ ہو گیا، اس نے عافیت اسی میں جانی کہ اسے ناراض نہ کرے۔ عورت ذات سے کوئی بعید نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا کر گزرے، یوں بھی اسے مسکان پہلے سے کافی بدلی لگ رہی تھی، لیکن وہ اس تبدیلی کی کسی مناسب توجہ سے قاصر تھا۔ اچھا ایک بات کا خیال رکھنا، طلاق کا لفظ اس سے منہ سے ضرور کہلوانا۔ ٹھیک ہے، میں اس بات کا خیال رکھوں گا، اور باقی گپ شپ رات کھانے پر ہوگی، ابھی میں فریش ہو جاؤں۔ وہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا اور مسکان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک دن میں اس نے کتنا طویل فاصلہ طے کر لیا تھا۔ مسکان کے التفات سے بے رخی، پیار سے نفرت، راحت سے وحشت اور سکون سے بے سکونی تک کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات اس کی زندگی کی یادگار رات تھی۔ مسکان کی وارفتگی اور چاہت بھرے انداز نے جہاں اس کے دل کو سکون اور اطمینان بخشا تھا، وہیں اس کی چھٹی حس نے بے چینی بھی محسوس کی تھی، مگر یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس پر اس طرح کوہ گراں ٹوٹ پڑے گا۔ مسکان کی جدائی کا تصور تو دور دور تک اس کی سوچ میں نہیں تھا۔ رات کا کھانا زہر مار کرنے کے بعد وہ اپنی خوابگاہ میں گھس آیا۔ جانے والی کی یادیں اس طرح امٹ پڑیں کہ اسے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ کمرے میں اس کے معطر بدن کی بانس رچی تھی اور دل و دماغ پر اس کی منموہنی صورت اور مترنم آواز کا قبضہ تھا۔ آج اس پر ہجر و فراق اور دوری اور جدائی کا فلسفہ آشکار ہوا تھا۔ سانس چل رہا ہوتا ہے اور جسم بے جان ہوتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نیند آتی ہے، نہ کسی کرور سکون ملتا ہے۔ کھڑے ہو تو لیٹنے کو دل کرتا ہے اور لیٹیں تو بے ساختہ اٹھ بیٹھنے کو من کرے۔ مشی خدا را لوٹ آؤ، تم جیتی اور میں ہارا، میں قصوروار ہوں، خطاکار ہوں، تمہاری قدر نہ کر سکا اور توہین کا مرتکب ہوا۔ یہ سب کچھ مجھے قبول ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو وہ بھی قبول ہے، بس تم لوٹ آؤ۔ مجھے ہر سزا منظور ہے سوائے تمہاری جدائی کے، دوری کے، بچھڑنے کے۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ قدادم آئینے کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ اس کے سامنے رک گیا۔ اپنی کالی رنگت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مسکان کی شبیہ لہرائی اور ساتھ ہی ذہن میں سوال اٹھا، کیا میری صورت اس قابل ہے کہ مسکان میری کمی محسوس کر سکے؟ اس کا جواب واضح مگر تکلیف دہ تھا۔ اس کے دل کے گہرائیوں سے دعا نکلی، اے میرے اللہ، میں اچھی صورت نہیں مانگتا، بس اسی صورت کو میری مشی کے لیے پسندیدہ بنا دے۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ عجیب منہ پھٹ اور گوار آئینہ تھا، کسی غریب کا دل رکھنے کو دو جھوٹے بول ہی نہیں بول سکتا تھا۔ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے اس کے دل میں حماد کی شکل امید کی کرن بن کر چمکی۔ وہ مسکان کو منانے میں مرکزی کردار ادا کر سکتا تھا۔ اس نے حماد کو کال کرنے کے لیے موبائل فون نکالا، مگر وقت دیکھ کر اس کی جرت نہ ہوئی اور اس نے یہ کام صبح تک مؤخر کر دیا۔ مگر صبح تھی کہ ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ہجر کی رات کی لمبائی کے قصے زبان زدِ عام ہیں، مگر اس شب کا عذاب جھیلنے والے بہت قلیل، اور مسکان کی مہربانی سے وہ ان قلیل لوگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ گزشتہ شب کی صبح اس نے مؤذن سے جتنے گلے کیے تھے آج اتنی ہی منتیں کر رہا تھا، مگر اس ہر دھرم نے نہ کل اس کی منت سنی تھی اور نہ آج اس کی آہوزاری کا کوئی جواب دے رہا تھا۔ کٹھور کل تاخیر پر آمادہ نہیں ہوا تھا اور آج آنے پر تیار نہیں ہو رہا تھا۔ یقیناً اس شب کی طوالت کو ناپنا کسی عاشق کے بس سے باہر تھا۔ اس کے ذہن میں کسی شاعر کا شعر گونجا، طول شب فراق جو ناپا کبھی غریب
जो नापा कभी गरीब, लैला की जुल्फ से रहा दो चार हाथ कम। वो टहलते टहलते थक गया, बैठे बैठे ऊब गया, लेटे करवटें बदलते तंग पड़ गया, तो मौजिन को उस पर तरस आया और दूर कहीं किसी मस्जिद में अल्लाह पाक की बड़ाई और अजमत का ऐलान होने लगा। मुकद्दस आवाज़ हवा की लहरों पर तैरती उसके समातों तक पहुंची। उसे गहरा सांस लेकर अपने जिंदा रहने का यकीन किया। काश काश मिशी तुम मेरी ज़िंदगी में ना आई होती। काश कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसा तिलिस्म हो जो तुम्हारी यादों को मुझसे दूर रख सके। कोई ऐसा इसमें अजीम हो मुझे तेरे दुख से निजात दे। उसकी आंखों में गनूदगी सी उतरी। अचानक उसे अपने माथे पर गीला हाथ महसूस हुआ और साथ मुस्कान की सरगोशी उसके कानों में गूंजी। दानी अब तक लेटे हो, नमाज नहीं पढ़नी? वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। कमरा उसके वजूद से खाली था, मगर उसकी खुशबू अब भी मौजूद थी। मिशी पढ़ता हूं ना, जहरीला बुड़बुड़ाते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मुलाजमा ने खाना लगने की इतला दी और वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। हमाद पहले से वहाँ मौजूद था। मैंने सोचा आज बेगम के हाथ का बना खाना खाने को मिलेगा, मगर शायद मूड ठीक नहीं था मैडम का। हाँ, थकी हुई थी। तबीयत की खराबी के बजाय उसने थकन का कहना मुनासिब समझा कि तबीयत की खराबी को हमाद फिर दानियाल की जुदाई से जोड़ देता। मुलाजमा खाना सर्व करके बाहर निकल गई। हमाद ने अपने लिए सालन निकाला और खाने लगा। एक बार उसके जी में आया कि उसे कह दी मुझे भी खिलाओ, मगर फिर शर्म माने आ गई। यूँ भी मोहब्बत करने वालों को चाहने के तरीके नहीं सिखाए जाते। मोहब्बत तो एक अंदरूनी जज्बे का नाम है। महबूब की हर ज़रूरत का ख्याल रखना, उससे हर वक्त जुड़े रहना, उसकी ख्वाहिश को बगैर उसके कहे समझ लेना आशिक को उसका विजदान सिखा देता है। ऐसा ही है बिल्कुल। आप लेना सालन। हमाद 2-3 निवाले ले चुका था। उसे आराम से बैठे देखकर सालन का डोंगा उसकी जानिब बढ़ाया। डोंगा अपनी जानिब खिसकाकर उससे थोड़ा सा सालन लिया और बेदिली से खाने लगी। दिन का खाना भी वो नहीं खा सकी थी, मगर इसके बावजूद उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा सालन बना है, तारीफ करते हुए वो प्लेट में दोबारा सालन लेने लगा। जी, मुख्तसरन कहते हुए उसे सालन की प्लेट साइड पर की और स्वीट खाने लगी। मेरा ख्याल है दिन का खाना तुमने लेट खाया है। उसे स्वीट खाते देखकर वो मुस्तफसिर हुआ। नहीं, लेट तो खैर नहीं खाया, आजकल खाती ही कम हूँ। उसने बात को गोल मोल किया। वो मुस्कुराया। इतनी मोटी तो नहीं हुई कि तुम्हें डाइटिंग की ज़रूरत पड़े। कल किस वक्त जाओगी? कल किस वक्त जाओगे? वो मतलब की बात पर आ गई। 9 बजे उठता हूँ, नाश्ता वगैरह से फारिग होकर 10 साढ़े 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो फिर आपको उसकी दुकान पर जाना पड़ेगा। वो करीबन 8 साढ़े 8 घर से निकल जाता है। ठीक है जी, वहीं चला जाऊँगा। और हाँ, उसे मैंने बच्चे की बाबत नहीं पता चलने दिया। ये ना हो आप फूट दें। मैं कान से रोटी खाता हूँ क्या? हम बातें खफगी ज़ाहिर की। मुस्कान साहिबा, मुझे तुमसे ज़्यादा बच्चे की ज़रूरत है। हर वक्त बिजली की तार बने रहते हो, कभी प्यार से भी बोल लिया करो। हमाद ने मुंह बनाया। इतने प्यार से तो पुकारा है मुस्कान साहिबा कहकर। मुस्कान की बजाय मिशी कह देते। व्हाट? मिशी? ये भला क्या नाम हुआ? मिशी? हाँ हाँ। हमाद की हंसी ने उसका मूड ऑफ कर दिया था। मेरा ख्याल है मैंने लतीफ़ा नहीं सुनाया जो आप कह के लगा रहे हैं। यार, मुस्कान कितना प्यारा नाम है, और तुम मिशी। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि इस नाम की एक अदाकारा भी थी। गालिबन इसी से मुतासिर होकर हमारी बेगम मुस्कान से मिशी बनने पर तुली है, मगर वो तुमसे खूबसूरत तो नहीं थी। अच्छा छोड़ो ये मौजू, कोई और बात करो। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि ये बात करना उसकी गलती थी। चाहने वाले बताने के मोहताज नहीं हुआ करते। कहीं वो काला तुम्हें मिशी कहकर तो मुखातिब नहीं करता था? वो उसकी तरदीद या तायद के बगैर बोली। मुझे अम्मी जान मिशी कहती थी। अच्छा सॉरी, खफा ना होना, मैं भी कह दिया करूँगा। उसकी माँ के जिक्र पर हम्माद को संभलना पड़ा। वो जले कटे लहजे में बोली, थैंक्स यू, मैं मुस्कान ही ठीक हूँ। ओ कम ऑन यार, हर वक्त खफा नहीं होते। वो उठते हुए बोली, अच्छा चलती हूँ, नींद आ रही है। इतनी जल्दी? उसे हैरानी से पूछा। हाँ, और यूं भी हमें दूर दूर रहना चाहिए। शैतान इंसान की रगों में खून बंद कर देता है। जब तक दोबारा निकाह नहीं हो जाता, ये कुर्बत हमें किसी गुमराही में भी मुब्तला कर सकती है। उफ! हम्माद दोनों हाथों से सर थामते हुए बोला, मुल्लानी साहिबा। वो ज़बरदस्ती की हंसी होंठों पर बखेरती अपने बेडरूम में घुस गई। बेड पर लेटते हुए भी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुशी जो उसे अपने घर पहुंचने पर होनी चाहिए थी, वो कहाँ जा छुपी थी। अपने मतलब में कामयाब होने के बावजूद उदासी की वजह क्या थी? उसे उज़्मा इख्तियार ज़ो की मुख्तसर सी नज़म अपने हाल के मुताबिक लगी। उदासी बेसबब है या सबब इसकी जुदाई है, जिसे हमने हकारत से नखुवत से बताया था। वफ़ाएं पास रखो तुम, मोहब्बत हमसे ना होगी। नहीं नहीं, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। उसने बेसाख्ता इस ख्याल को जुटलाया। वो अगर दीवाना है तो इस बात पर उसे मैंने मजबूर नहीं किया। वो सोने की कोशिश करने लगी, मगर दिन को भरपूर नींद लेने की वजह से नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो अपने हालात पर गौर करने लगी। हम्माद की जिद की वजह से उसे माँ बनने का मौका मिल रहा था। क्या हम्माद उसके बच्चे को एक बाप का प्यार दे सकेगा? एक लम्हा सोचने के बाद उसे जवाब इस बात में मिला। अगर उसे बच्चे की ख्वाहिश ना होती तो वो कभी उसे किसी दूसरे के हवाले ना करता। उसे हम्माद के अल्फाज याद आए, तुम्हारा बच्चा मेरा भी तो बच्चा होगा।
لیکن پھر بھی اپنا بچہ تو اپنا ہی ہوتا ہے، کیا وہ دانیال جتنی چاہت دے سکے گا بچے کو؟ ہاں کیوں نہیں؟ حماد کی محبت میں ڈوبا دل بے اختیار بولا، وہ خود بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے، اس کے لیے تو اپنی بیوی کا بچہ ہی سب کچھ ہوگا۔ اچانک اس کے دل میں ایک تلخ سی سرگوشی گونجی، دانیال جتنی چاہت تو وہ بچے کی ماں کو نہ دے سکا، جو اس کی اپنی محبت ہے، ایک غیر بچے کو خاک دے گا؟ محبت صرف دانیال کی طرح دیوانگی کے اظہار کا نام نہیں ہے۔ اس نے ایسی گھٹیا سوچ کو دماغ سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ تو اور محبت ہوتی کیا ہے؟ محبت دیوانگی کا دوسرا نام ہی تو ہے۔ غلط سوچ بھی اتنی جلد پیچھے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی۔ وہ تلخی سے بڑبڑائی، تو ہوتی رہے محبت، مجھے کیا؟ میں نے منت نہیں کی تھی کہ مجھے چاہیے، میرے لیے میرا حماد کافی ہے، اس کے علاوہ نہ مجھے کسی کی محبت کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی چاہت کی۔ بے وقوف عورت! کیا وہ آسانی سے طلاق دے دے گا؟ الجھی سوچیں دوسری سمت بہہ پڑیں۔ تو کیا؟ وہ بڑبڑائی، کار مکان اور کاروبار چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مطلب محبت کے وہ سارے دعوے جھوٹے تھے؟ اچانک اسے سبکی محسوس ہوئی، وہ اسے 1.5 ماہ تک بے وقوف بناتا رہا تھا، تھوڑے سے دنیاوی فائدے کو دیکھ کر وہ اپنی جان سے پیاری مشی کو طلاق دے دے گا؟ اور وہ جو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے ایک ہے، کہ ایک مرد اسے اس شدت سے اسے چاہتا ہے اور اس چاہنے والے کی چاہت کار اور کاروبار کو دیکھ کر بدل جائے گی۔ طلاق کی وجہ وہ توہین بھی تو ہو سکتی ہے جو میرے ماں بیٹے کی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا، اس کے ساتھ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس نے اب تک طلاق تو نہیں دی، میں پہلے ہی طے کیے بیٹھی ہوں کہ وہ طلاق دے دے گا۔ اس نے خود سے سوال کیا، تو کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ مجھے طلاق نہ دے؟ اگر اسے طلاق نہ دی تو میں اپنے محبوب کو کیسے حاصل کروں گی؟ پھر میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ جھنجھلا گئی۔ میں چاہتی ہوں، وہ سوچنے لگی، وہ مجھے طلاق دے، لیکن حماد کے کہنے پر نہیں، یہ نہیں کہ اس نے مطالبہ کیا ہو، مجھے اتنے پیسے دے گی تو میں اسے طلاق دوں گا۔ کچھ بھی کہے، بس مجھے طلاق دے دے۔ حماد کی محبت میں دھڑکتے دل نے حتمی فیصلہ سنایا، اور وہ لائٹ بجھا کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر لائٹ کے آف ہوتے ہی اسے شدت سے بیڈ کے خالی ہونے کا احساس ہوا۔ جانی پہچانی خواہشیں انگڑائی لے کر بیدار ہوئیں، لطیف جذبوں نے لوہے کی طرح ٹھوس اور مضبوط بدن کو بے قرار ہو کر پکارا۔ اس کے سر کو تکیہ اجنبی اجنبی محسوس ہوا، گردن کسی مضبوط بازو کی متلاشی ہوئی، چہرے کو کھردرے ہونٹوں کی بے طرح یاد آئی، ناک وحشی اور گرم سانسوں کی پھوار سونگھنے کو بےتاب ہوئی۔ دونوں ہاتھ چٹانی سینے کے لمس کو ترسے اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اس کے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ لائٹ جلا کر وہ فریج کی طرف بڑھ گئی، اگلے لمحے ٹھنڈے پانی کی بوتل منہ سے لگائے وہ تشنہ خواہشات کو رام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پانی پی کر وہ ٹہلنے لگی، اسے بیڈ سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اچانک اس کے دل میں حماد کے پاس جانے کا خیال پیدا ہوا، وہ اس کا شوہر ہی تو تھا، اور اسی کی مدد سے وہ اس کالے جادوگر کے سحر سے چھٹکارا پا سکتی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھا، اور اسی لمحے اس پر ندامت کی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ شرعی طور پر دانیال کے بارے میں تو سوچ سکتی تھی، مگر حماد فی الحال اس کے لیے غیر تھا۔ ندامت کا احساس کم کرنے کے لیے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وضو کر کے مصلے پر کھڑی اپنے پاک پروردگار کے حضور سربسجود تھی۔ وہی رحیم و کریم ذات اسے گناہ کے خیال سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا فرما سکتی تھی۔ نوافل پڑھ کر اسے ذہنی سکون اور آسودگی حاصل ہوئی۔ جائے نماز لپیٹ کر اس نے دوبارہ سونے کے ارادے سے بیڈ کا رخ کیا، لیکن اس مرتبہ اس نے لائٹ بجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد اسے نیند کی آغوش میں پناہ مل گئی، مگر پراگندہ خیال اور الجھی سوچوں نے نیند میں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مختلف پرچھائیاں اس کے تصور میں سرگرداں رہیں، پھر آہستہ آہستہ ان پرچھائیوں نے واضح شکل اختیار کی۔ حماد کا ہنستا ہوا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ یقین کرو مسکان، اسے تو سکون کا سانس لیا کہ اس مزدوری سے جان چھوٹی۔ بہت شکر گزار تھا ہمارا، شاید تمہارا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بھی آئے۔ اچھا، اتنی آسانی سے اس نے طلاق دے دی؟ مسکان نے بظاہر خوشی سے کہا۔ آسانی؟ کہہ رہا تھا اگر میں نہ آتا تو وہ خود پہنچ جاتا۔ بیگم صاحبہ، دولت کا نشہ ایسا نہیں کہ اس کے مقابل کسی اور چیز کو اہمیت دے سکے۔ وہ آہستہ سے بولی، صحیح کہا۔ اسی وقت منظر بدلا، دانیال سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ سلام بیگم صاحبہ۔ مسکان کو اس کے چہرے پر جھیمپی اور ندامت بھری مسکراہٹ نظر آئی۔ جی محترم، تشریف آوری کا مقصد؟ مسکان کو اس کے جھوٹے مکالمے یاد آئے۔ آپ کی مہربانی سے آج مجھے یہ مقام ملا، میں نے سوچا آپ کا شکریہ ادا کر دوں۔ امی جان بھی آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اوکے تھینکس، وہ بیزاری سے بولی، اور وہ ایک بار پھر مؤدبانہ انداز میں سلام کہتا ہوا باہر کی طرف مڑا، مگر دروازے سے جھانک کر پھر واپس آ گیا۔ مشی، تمہاری قسم میں مجبور تھا، میں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، مگر حماد صاحب نے مجھے دھمکی دے کر مجبور کیا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی۔ مت کہو مجھے مشی، وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے دانیال اس قدر برا اور مکار کیوں لگ رہا تھا۔ وہ خود طلاق لینا چاہتی تھی اور اس نے اس کی خواہش ہی پوری کی تھی۔ اس کا دانیال کے گھر کو چھوڑ کر آ جانا ٹھیک تھا، تو دانیال کا طلاق دینا کیسے برا ٹھہرایا جا سکتا تھا؟ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا سمجھنے کی کوشش کروں؟ اور کون سی دھمکی دی ہے حماد نے تمہیں؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔
وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے طلاق نہ دی تو وہ کار مکان اور دکان مجھ سے واپس لے لے گا۔ اف، اتنی سخت دھمکی! وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ مشی میں غریب، شٹ اپ! وہ غصے سے دھاڑی۔ شٹ اپ نہ کہو، دانیال نے جرأت مندانہ لہجے میں کہا۔ مجھے اسی وقت 10 لاکھ کا چیک کاٹ کر دو ورنہ میں اپنی طلاق واپس لے لوں گا۔ طلاق دے کر کیسے واپس لے جا سکتی ہے؟ دانیال نے بھیانک آواز میں کہا بلند کیا۔ جب میں طلاق نامے پر دستخط کروں گا تو طلاق ہوگی نہ شیرزادی؟ تمہارا کیا خیال ہے اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی؟ اب تک تو میں اپنے ہونے والے بچے کے پیسے نہیں مانگے، کم از کم 50 لاکھ روپے بچے کے ادا کرنے پڑیں گے، نہیں تو بچہ میرا ہوگا۔ تم یہاں سے دفع ہوتے ہو یا بلاؤں نوکروں کو؟ اچانک دانیال کے چہرے پر بدحواسی کے اثرات نمودار ہوئے اور وہ اس کے قریب آ کر ہاتھ باندھتا ہوا بولا، پلیز مشی، مجھ سے دور نہ جاؤ، تمہاری قسم میں نے طلاق نہیں دی۔ حماد تمہیں جھوٹا طلاق نامہ دکھا رہا ہے، میں بھلا تمہیں طلاق دے سکتا ہوں؟ مجھے اور کچھ نہیں، بس تمہاری محبت درکار ہے۔ چلو مشی، ابھی یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، بہت دور، اتنی دور کہ جہاں حماد پہنچ سکے اور نہ کوئی دوسرا دشمن۔ یہ کہہ کر دانیال نے اسے پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ منمنائی، پلیز چھوڑو، مجھے کوئی آ جائے گا تو آتا رہے، تم غیر تھوڑی ہو، میری شرعی بیوی ہو۔ وہ غصے سے بولی، طلاق کے بعد میں بیوی کیسے رہی؟ طلاق تو صرف ایک دن کے لیے دی تھی نا، ہمیشہ کے لیے تھوڑا دی تھی؟ اب بس اب واپس لے لیتا ہوں۔ نہیں، اب میں حماد سے شادی کر رہی ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اس طرح نہیں کر سکتی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کا گلا پکڑ لیا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ چھوڑو مجھے، ذلیل وحشی کمینے! اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ نہیں چھوڑوں گا، دانیال گرایا۔ اسی وقت حماد کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر مسکان چلائی، حماد مجھے اس سے بچاؤ! مگر وہ بجائے اس کی مدد کے دانیال کے ساتھ مل کر اس کا گلا دبانے لگا۔ وہ ان دونوں کے ہاتھوں سے نکلنے کے لیے زور سے مچلی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس خوف سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے بعد اسے نیند نہ آ سکی اور وہ اسی اوٹ پٹانگ خواب کے بارے میں سوچتی رہی۔ ناشتہ کرتے ہوئے دانیال کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر چمکتا نام پڑھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ کال ریسیو کرتے ہوئے وہ چہکا دی، جی دانیال صاحب، کیسے یاد فرمایا؟ مسکان سامنے بیٹھی بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دانیال کا نام سنتے ہی چونک گئی۔ دانیال نے کہا، حماد بھائی، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ اچھا، اس وقت میں مصروف ہوں، تھوڑی دیر تک میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھیا، اسے دھیرے سے کہا اور خدا حافظ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ حماد نے بتابی سے پوچھا۔ حماد نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کے گلے شکوے محترمہ؟ پھر بھی وہ حماد کے الفاظ جاننے کے لیے مصر ہوئی۔ کچھ نہیں جی، اسے مجھ سے کوئی ضروری کام درپیش ہے، اب وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ وہ ضروری کام کیا ہے۔ مطلب وہ گھر میں آپ کا منتظر ہوگا؟ ہاں، دکان کا تو اسے ذکر ہی نہیں کیا۔ اور مسکان اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ ناشتے کے بعد حماد نے تھوڑی دیر مسکان سے گپ شپ کی اور پھر اٹھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے مسکان، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں مشی صاحبہ، اگر اجازت ہو تو میں محترم دانیال صاحب کے کردار کو حتمی شکل دے آؤں۔ یہ بھونڈا مذاق چھوڑو اور سنو، اگر وہ زیادہ آئیں بائیں شائیں کرے تو کچھ رقم کی بھی پیشکش کر دینا اور آج یہ طلاق نامہ سائن کرا لینا۔ یہ نہ ہو بعد میں اس کے کانوں میں کہیں سے بچے کی بھنک پڑ جائے اور کوئی دوسری مصیبت جھیلنی پڑے۔ ویسے میں دیکھ رہا ہوں آج کل کچھ زیادہ ہی نازک مزاج ہو گئی ہو۔ حماد کو اس کا بھونڈا مذاق کہنے والا فکرہ بہت برا لگا تھا۔ وہ اطمینان سے بولی، نہیں، بلکہ آپ کی محبت میں فرق آ گیا ہے۔ اچھا، واپسی پر بات ہوگی۔ حماد نے فضول موضوع پر وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یوں بھی مسکان کے دن گنے جا چکے تھے اور قربان ہونے سے پہلے اتنا حق تو بنتا تھا کہ اس کی ہر بات برداشت کی جائے۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی کار دانیال کے گھر کے سامنے رک رہی تھی۔ وہ شدت سے اس کا منتظر تھا۔ اس کی دستک دینے سے پہلے دروازہ کھل گیا۔ یقیناً وہ صحن میں ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم حماد بھائی، اس نے خوشدلی سے حماد کا استقبال کیا، مگر اس کے چہرے پر منڈلاتے غم کے بادل حماد کو واضح طور پر نظر آ گئے تھے۔ اسے لگا کہ جس کام کے لیے وہ آیا ہے شاید وہ اتنا آسان ثابت نہ ہو۔ ساتھ ہی اس کے دماغ میں مسکان کے الفاظ بھی گونجے، اگر زیادہ آئیں بائیں شائیں کرے تو کچھ رقم کی بھی آفر کر دینا۔ گویا وہ کمینی اچھی طرح جانتی ہے کہ دانیال اس کے عشق میں گرفتار ہے۔ آئیں بھیا، وہ اسے لے کر سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ عائشہ بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کچن میں چائے بنانے گھس گئی۔ ہاں جناب، اب بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ حماد نے نشست سے سنبھالتے ہوئے گیند دانیال کے کوٹ میں پھینکی۔ دانیال مضطرب انداز میں ہاتھ مروڑتے ہوئے بولا، بھیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، بات کہاں سے شروع کروں؟ یار تم ایسے پریشان ہو رہے ہو جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہو۔ حادثہ تو پیش آ گیا ہے نا بھیا، مسکان مجھ سے خفا ہو کر یہاں سے چلی گئی ہے۔ ہاں، حماد نے ایک فہمائشی کہکا لگایا، اللہ کے بندے، یہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس پر افسوس کیا جائے؟ مسکان سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت اور دلکش لڑکیاں موجود ہیں۔ وہ نہیں صحیح اور صحیح اور نہیں اور صحیح نہیں بھیا، اب اس کے بغیر کوئی نہیں۔ پاگل نہ بنو، حماد نے اسے جھٹکا، تمہارا کیا خیال ہے یہ قیمتی زندگی ایسی ہے کہ کسی بے وفا کے انتظار میں تیاگ دی جائے؟ دانیال کی آنکھوں میں نمی ظاہر ہوئی، بھیا وہ بے وفا نہیں ہے، مجھے شک ہے اسے کوئی مجبوری ہے۔ اب کیا مجبوری ہے اسے میں واقف نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے اسے،
عیاش سیٹ زادی ہے جو دل میں آئے کر گزرتی ہے۔ یاد ہے نا میں نے تمہیں روک کر شادی کی آفر کی تھی؟ دانیال کے سر ہلانے پر اس نے بات جاری رکھی۔ تمہارے بارے اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مستقل مزاج نہیں ہے، جلدی قطع تعلق پر اتر آئے گی، لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ خیال بھی تھا کہ غریب آدمی کا کچھ نہ کچھ بھلا ضرور کر جائے گی۔ اب دیکھو، یہ خوبصورت مکان، کار اور ایک قیمتی دکان تمہارے حوالے کر گئی ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اب اللہ کا نام لے کر کسی اچھے خاندان میں شادی کر لو اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرو۔ اسی وقت عائشہ خاتون نے چائے کے برتن لا کر ان کے سامنے رکھے اور خود کمرے سے نکل گئی۔ وہ جہاں دیدہ عورت جانتی تھی کہ اس کی موجودگی میں وہ کھل کر بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ دانیال نے چائے کا کپ بنا کر اس کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا، وہ ایسی نہیں ہے بھیا، وہ ایک دیندار عورت ہے، اسے عیاش سمجھنے کی غلطی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ دانیال میاں، وہ کیا کیا کہتے ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور؟ نہیں بھیا، وہ بہت اچھی ہے، غلطی میری ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اچھا، کیا بات ہوئی تھی؟ حماد نے بمشکل غصہ ضبط کر کے پوچھا۔ جواباً سارا واقعہ دہرا کر دانیال نے کہا، اسے لگا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں اور یہ تہمت وہ برداشت نہ کر سکی، حالانکہ باخدا میرا یہ مقصد بالکل نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن اصل بات سے تم ناواقف ہو۔ جو چور بندہ یوں ہی کرتا ہے۔ وہ اس وقت اپنے پہلے شوہر سے بات کر رہی تھی اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہے۔ تمہارے درمیان ہونے والے جھگڑے کے بارے میں وہ تم سے پہلے مجھے بتا چکی ہے، اور جو الفاظ اس نے تمہارے لیے استعمال کیے ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا، مختصر یہ کہ اب اس نے طلاق لازماً لینا ہے۔ بقول اس کے اگر تم ایسے نہ مانے تو وہ یہ سب کچھ بھی واپس لے لے گی اور عدالت کے ذریعے خلا حاصل کر لے گی۔ اب تمہاری مرضی، پرانی زندگی کی طرف لوٹنا چاہتے ہو یا اس پر آسائش زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہو؟ اور ہاں، اگر شادی وغیرہ کے لیے کچھ اور رقم درکار ہو تو چند لاکھ تک اس بگڑی ریس شادی سے حاصل کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آخری امید بھی دانیال سے چھن گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ حماد آسانی سے ان کی صلح کرا دے گا، مگر حماد نے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین بھی نکال دی تھی۔ جو نقشہ اس نے مسکان کے کردار کا کھینچا تھا اس پر دانیال مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے ساتھ حماد کو جھٹلانے کی بھی کوئی وجہ موجود نہیں تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ دھیرے سے بولا، حماد بھیا، میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، یہ میرے بس سے باہر ہے، میں نے ایسا کیا تو مر جاؤں گا، وہ میری زندگی ہے، پلیز مجھے ایک دفعہ اس کے سامنے لے جاؤ، میں اسے منا لوں گا، میں جانتا ہوں وہ بہت نرم دل ہے، میری مشی ایسی نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اف، حماد نے سر پکڑ کر کہا، دانیال میاں، کن خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو؟ وہ تمہاری صورت دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہے۔ یہ تو میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے نرم الفاظ کا سہارا لیا، ورنہ تو اسے جو کچھ تمہارے بارے میں بکا ہے وہ سب کہنے کی جرت میں اب اپنے اندر مفقود پاتا ہوں۔ کالا کلوٹا، جاہل گوار، بد تہذیب، بے عقل، ان پڑھ اور جانے کیا کیا۔ میرے بھائی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسے تو یہ بھی کہا ہے کہ اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ بتا دو، اگر نہ مانے تو دھکے دے کر گھر سے نکال دو، کار بھی چھین لو، اور ساتھ یہ بھی بتا دو کہ اگر تم نے دوبارہ دکان پر قدم رکھا تو جیل کی ہوا کھائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ باقی جہاں تک طلاق کا تعلق ہے، وہ اسے عدالت سے بھی مل جانا ہے، ان سیٹوں کے لیے جج کو خریدنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ یہ سب سن کر دانیال کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ ہکلایا، کیا سچ مچ اس نے ایسا کہا؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ کچھ بکا ہے، اس سے بھی کچھ زیادہ بکا ہے۔ حماد نے کامیاب اداکاری کی۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر چل دیا۔ حماد نے سوچا وہ ماں سے مشورہ کرنے جا رہا ہے، اسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب لوٹے گا۔ عائشہ برآمدے میں حسرت و یاس کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ دانیال اس کے قریب جا کر اندھے لہجے میں بولا، امی جان، سامان باندھ لو، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ جی بیٹا، کہہ کر وہ بغیر کسی استفسار کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال واپس اپنے کمرے میں لوٹا اور حماد کو بولا، بھیا، یہ لو کار اور گھر کی چابیاں، جبکہ دکان کی چابی ملازم کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ حماد کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی تھیں۔ بھیا، کوٹھی، کار اور کاروبار عزت سے بڑھ کر نہیں ہوتا، مجھے کسی کی بھیک میں دی ہوئی شاہی نہیں چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ آج کے بعد ہم یہاں نظر نہیں آئیں گے، سامان وغیرہ چیک کر لینا، یہ نہ ہو بعد میں ہم پر چوری کا الزام دھر دو۔ تم بہت بڑی بے وقوفی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ حماد ششدر رہ گیا تھا۔ دولت کے پجاری کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ایسے بھی دولت کو ٹھوکر مار کر جا سکتا ہے۔ نہیں بھیا، بے وقوفی ہم سے پہلے ہوئی ہے، جو مسکان کے جانے کے بعد بھی یہیں پڑے رہے، اور بخدا ہم صرف اس لیے یہاں ڈٹے ہوئے تھے کہ وہ لوٹ آئے گی۔ اچھا، طلاق دینے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں دوں گا۔ اگر وہ عدالت سے کھلا لیتی ہے تو 10 دفعہ لے، عدالت طلاق لینے کی وجہ تو دریافت کرے گی نا، اسے میرا قصور بتانا پڑے گا۔ اسے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اگر میں اس کے لیے اتنا کراہیت آمیز، بدصورت اور گوار تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی، اور اگر غلطی سے ہی کر لی تھی تو 1.5 ماہ تک کیوں میری زندگی میں اجالا بکھیرتی رہی۔ او اللہ کے بندے، تمہیں اس سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت لڑکیاں مل جائیں گی، بلکہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک اچھے خاندان میں تمہارا رشتہ کرواؤں گا۔ وہ حتمی لہجے میں بولا، اب میں نے شادی نہیں کرنی بھیا۔ حماد نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تو کیا اس بے وفا کے لیے اپنی زندگی برباد کر لو گے؟
हाँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमाद को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस बेवकूफ़ को समझाए। उसकी नज़र में मुस्कान निहायत आम सी लड़की थी। उसकी खूबसूरती इस दर्जे की नहीं थी कि किसी को यूं होशो हिरत से बेगाना कर सके, मगर दानियाल की बातों ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी थी। कोई मुस्कान को इतना भी चाहता था कि जितनी मोहब्बत वो फरीहा से भी नहीं करता था। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर कहा, बेवकूफ़, वो गुस्से में आकर तुम्हारा कोई नुकसान भी कर सकती है। दानियाल ने हल्के से मुस्कुराया। प्यार करना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, कहकर उसने अलमारी खोली। मुस्कान के कपड़ों से उसके महकते बदन की बास उसके नथनों से टकराई। उसके कपड़े वो साथ नहीं ले जा सकता था, अपनी मिशी की कोई निशानी साथ नहीं ले जा सकता था। एक लम्हे के लिए उसके जी में आया कि हमाद को कहकर मुस्कान के कपड़ों का एक सूट तो साथ रख ले। उसे सख्त बेबसी का एहसास हुआ, और जब वो बहुत मजबूर होकर उसके होंठ हम्माद की मिन्नत करने के लिए लरजने वाले थे, मालिक के अर्ज़ो समा ने अपने तही दामन बंदे की लाज रख ली। उसकी नज़र सुर्ख रंग के लिबास पर पड़ी जो मुस्कान ने पहली रात ज़ेब-ए-तन किया था और फिर धोए बगैर अलमारी में लटका दिया था। कपड़ों का वो जोड़ा उसे दानियाल की माँ ही ने दिया था। उसका दिल वलियों उछलने लगा, जाने हयात की वो कीमती निशानी उसके बेकरार दिल को कुछ न कुछ सहारा तो दे सकती थी। उसने वो कपड़े हैंगर से निकाले और लपेट कर शॉपर में डालने लगा। हम्माद होंठ काटता उसे गहरी नज़रों से घूर रहा था। भैया, ये कपड़े अम्मी ने दिए थे मुस्कान को, अब जबकि वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती तो हम ये कपड़े उसे क्यों दें? सख्त गुस्से में होने के बावजूद हमाद को हंसी आ गई। वो थर्ड क्लास कपड़े पता नहीं मुस्कान ने पहने कैसे थे। शायद उनका दिल रखने के लिए पहन लिए थे, और अब वो जोड़ा दानियाल साहब वापस ले जा रहे थे, गोया वो मर ही तो जाएगी इन कपड़ों के लिए। इस वक्त अगर उसके पास देखने वाली नज़र होती तो उसे पता चलता कि वो आदमी जो सारी आसाइशों को ठोकर मार कर जा रहा है, उसके लिए एक आम से लिबास की अहमियत कीमत की वजह से नहीं, उसे पहनने वाली के बदन के लम्स की वजह से थी। इसी वक्त आयशा ने आकर कहा, बेटा, सामान बांध लिया है मैंने। ठीक है अम्मी जान। दानियाल ने घर से लाए हुए कपड़ों के दो सादा लिबास शॉपर में डाले, कीमती जूते उतार कर वहीं रखे और प्लास्टिक की चप्पल पाँव में डालता हुआ हम्माद को मुखातिब हुआ, हम्माद भैया, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, मैं जानता हूँ आपके बस में नहीं है, वरना ज़रूर हमारी सुलह करा देते। बाकी आपकी सेठ का बख्शा सारा सामान मैंने यहीं छोड़ दिया है, आप हमारी तलाशी ले सकते हैं। दानियाल, अब भी वक्त है, सोच लो, बल्कि यूं है यहीं रह जाओ, कल तक खूब सोच लो। भैया, कल से सोच ही रहा हूँ, अगर सारी उम्र भी सोचता रहा तब भी इरादा बदली नहीं होगा। आंटी, आप ही इसे समझाएं। हमाद ने आयशा का सहारा लेना चाहा। वो हफ्ती तो किसी तौर मान ही नहीं रहा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि मुस्कान क्यों बार बार उसके तलाक ना देने की और उसे दौलत का लालच देकर राजी करने की बात कर रही थी। बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें खुश खुर्रम रखे, मैं क्या समझाऊं जवान औलाद को। यहाँ रहेगा तो मैंने घर का काम काज करना, कहीं और ले जाएगा तो मैंने घर ही संभालना है, बाहर से कमा कर लाना इसकी जिम्मेदारी है। ये कहकर उसने हमाद के सर पर हाथ रखा। दानियाल ने उसे अलविदाई मुसाफिया किया और दोनों माँ बेटा चल पड़े। घर से बाहर कदम रखते वक्त दानियाल का दिल रिक्कत से भर गया था। वो घर उसे बहिश्त लगता था, इस वजह से नहीं कि वो कीमती था, बल्कि इस वजह से कि उसकी मिशी के कह उस घर में गूंजते रहे थे। उसकी खुशबू उस घर के कोने कोने में फैली थी, उसकी यादें चार सौ बिखरी थीं। उसने बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोका हुआ था। माँ साथ ना होती तो शायद वो धाड़े मार मार कर रोता, मगर इस वक्त उसकी माँ साथ थी और वो जानता था कि उसके रोने से माँ को तकलीफ होना थी। उसने मुड़कर आखिरी निगाह सहन पर डाली। उसे बरामदे के सतून के साथ टेक लगाए खड़ी मुस्कान नजर आई। इसी जगह खड़े होकर वो उसे दुकान पर जाने के लिए रुखसत करती थी। हम्माद हैरानी से उन्हें रुखसत होते देखता रहा। जिंदगी में पहली बार उसका वास्ता ऐसे बेवकूफ़ों से पड़ा था। उसका शातिर जहन दानियाल से तलाकनामा साइन कराने के तरीके के बारे में सोच रहा था। अचानक उसे फरीहा की ऑफर याद आई। हाँ, फरी की शक्ल सूरत ही ऐसी है कि वो आसानी से इस बेवकूफ़ को तलाकनामे पर साइन करने पर राजी कर सकती है। उसके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो कमरों के दरवाजे लॉक करने लगा। आखिर मुस्कान की सारी जायदाद उसकी अपनी ही तो थी। मुस्कान बड़ी शिद्दत से हम्माद की मुंतज़िर थी। अपने इज़्तिराब को कम करने के लिए उसने मुताले का सहारा लिया, मगर नज़रें किताब के सफ़ात पर और सोचें कहीं और सरगर्दा थीं। तंग आकर उसने किताब बंद की और उठकर टहलने लगी। हम्माद की कार घर में दाखिल होते उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई, और जो ही वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, उसे बेताबी से पूछा, तलाक दे दी उसने? यार, वो तो बिल्कुल ही अहमक और बेवकूफ़ आदमी है। हम्माद ने दानियाल की बेवकूफ़ी को कोसा। तलाक तो दे दी है ना उसने? मुस्कान ने सवाल दोहराया। नहीं, हम्माद ने नफ़ी में सर हिलाया। मुस्कान को बेपाया खुशी का एहसास हुआ। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि तलाक के हसूल के लिए बेचैन होने के बावजूद इस खबर पर उसे खुशी क्यों हो रही थी। अपनी खुशी पर हैरानी का पर्दा डालते हुए उसने पूछा, मगर क्यों? बताया तो है, अहमक है। हमाद ने उसकी लव स्टोरी सुनाने से गुरेज किया। आपने उसे समझाया तो था ना? बहुत ज़्यादा। घर से निकालने की धमकी देना थी। ये लो घर और कार की चाबियां। उसे कार और घर की चाबियां निकालकर टेबल पर रख दी। क्या मतलब? वो घर छोड़कर चले गए हैं? मुस्कान को दिली दुख हुआ था। हाँ, और बेवकूफ़ी की हद देखो।
इतनी आसाइशों को ठोकर मार कर जा रहा था, लेकिन कपड़ों का एक घटिया जोड़ा उठाकर ले गया। मोहतरम फरमा रहा था, ये कपड़े मुस्कान को हमने लेकर दिए थे। हाँ, है ना लतीफ़ा। हम्माद ने कहका सुनाया। मुस्कान को महसूस हुआ कि उसके दिल को कोई मुट्ठी में लेकर दबा रहा है। उसे ये जानने में देर न लगी कि वो क्यों उसके इस्तेमाल शुदा कपड़े उठा कर ले गया है। हालांकि शादी के दूसरे दिन उसने मुस्कान से माजरत चाहते हुए कहा था, मिशी, मैं जानता हूँ सुहाग रात के कपड़े तुम्हारे मेयार से बहुत गिरे हुए थे, लेकिन तुमने उन्हें पहनकर बड़ेपन का सबूत दिया है। अगर तुम ये ना पहनती तो शायद अम्मी जान अपनी नज़रों से गिर जाती। ऐसा घटिया लिबास वो सिर्फ अपनी मिशी के यादगार के तौर पर उठा कर ले गया था। आपने मजीद पैसों की ऑफर की थी? मुस्कान को अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। हाँ, हम्माद ने इस बात में सर हिलाया। तो अब क्या करें? उसने परेशानी जाहिर की, मगर हैरानी की बात ये थी कि उसे दिल में दूर दूर तक परेशानी का गुजर नजर न आया। उसे ये इत्मीनान हासिल हो गया था कि दानियाल के मुकालमे झूठे नहीं थे, वो वाकई किसी के लिए इतनी अहम थी। गो उसकी चाहत में पहले भी कोई शुबा नहीं था, मगर अब तो मजीद शवाहिद मिल गए थे। कर लेंगे कुछ ना कुछ। हम्माद ने दांत पीसे। एक थर्ड क्लास मजदूर ने उसके मुंह पर तमाचा मारा था। उसकी माँ से बात करना थी, वो ज़रूर उसे समझाती। उससे भी बात की थी, मगर वो बेटे को समझाने पर तैयार नहीं हुई। बस क्या बताऊँ, अपने फ़ायदे नुकसान ही को नहीं पहचानते अहमक लोग। हाँ, हर किसी के फ़ायदे नुकसान के अपने म्यार होते हैं, और फिर जाने हयात को अपनी ज़िंदगी से चंद टकों की खातिर बेदखल कर दिया जाए, ये कौन मंजूर करता है? मुस्कान ने दिल ही दिल में सोचा, मगर ज़ुबान से ये कहने के बजाय बोली, कोई तरीका सोचो ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अचानक ही हमाद के जहन में ख्याल आया, अगर तुम खुद उससे बात कर लो। मैं उससे कैसे बात करूं? मुस्कान घबरा गई। फोन पर, उम्मीद है तुम्हारी बात नहीं टालेगा। ठीक है, वो तैयार हो गई। गुस्से से बात करूं या? हम्माद ने एक लम्हा सोच कर कहा, नहीं, नरमी और प्यार से समझाओ। अगर ना माने फिर गुस्सा भी दिखा देना। इस बात में सर हिलाते हुए उसे दानियाल का नंबर डायल किया। उससे बिछड़े 24 घंटे होने को थे, लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे वो कई सालों से अलहदा हो। पहली बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई और उसके साथ उसकी समातों में दानियाल की सिसकियां गूंजी। वो पुरसकून लहजे में बोली, दानी, मेरी बात सुनो। जी, वो बमुश्किल बोल पाया था। दानियाल, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखो, मैं मजबूर हूँ, मैं किसी और को चाहती हूँ। उसने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी थी, और मैंने आपके साथ शादी हलाला की नीयत से की थी। मैं शायद दूसरे ही दिन तलाक का मुतालबा कर देती, मगर आपकी तंगदस्ती देखकर चंद दिन रुक गई, और जब आप इस काबिल हो गए कि एक इज्जतदार जिंदगी गुजार सके तो वापस आ गई हूँ। हमाद मेरी एमा पर आपके पास गया था, मगर आपने उसे मायूस किया, इसलिए मुझे खुद बात करना पड़ गई है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे तलाक दे दें, ताकि मैं अपनी चाहत को दोबारा हासिल कर लूँ। उसके मुंह से बमुश्किल आवाज़ निकली, विशी, मैं मर जाऊंगा, ये मेरे लिए नामुमकिन है। दानियाल, प्लीज़, आप मुझे चाहते हैं ना, तो फिर महबूब की तो हर बात मानी जाती है। वो कराने के अंदाज में बोला। हौसला तो कर लो बिछड़ने का, सांस लेना मगर ज़रूरी है। बिछड़ तो गए हो मुझसे यूं भी। अगर आप तलाक नहीं दोगे तो मैं अदालत के जरिए हुला हासिल कर लूंगी। मुस्कान ने उसे समझाने की कोशिश जारी रखी। बेशक अदालत से रुजू कर लो, मगर मैं तलाक नहीं दे सकता। अपने हाथों अपना गला कैसे घोंटूं? अपनी शहरक पर कैसे पाँव रखूं? दानी, मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगी। यकीन करो, ऐसी लड़की से जो मुझसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत और कम उम्र होगी। और क्या चाहिए आपको? वो मिसर हुआ। मुझे सिर्फ मेरी मिशी चाहिए। अगर जन्नत से होर भी ला कर दो तो कबूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। याद है, आपने वादा किया था कि मेरी हर बात मानेंगे। मुस्कान ने उसका अहद याद दिलाया। हाँ, मगर इसमें तुमसे दूरी की कोई शक शामिल नहीं थी। मिस्टर दानियाल, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। जब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, फिर जबरदस्ती है क्या? मिशी, मेरे हाल पर तरस खाओ, ना करो ऐसा, मैं मर जाऊंगा। यकीन करो, खाने का लुकमा और चाय का घूंट अलग से उतारने के लिए जबरदस्ती करना पड़ती है। अम्मी जान अलग रो रही हैं। भाड़ में जाओ तुम दोनों। वो भी भर गई। पहले मेरी अपनी खुशियां हैं, और क्या तुम इस काबिल हो कि कोई लड़की तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सके? मुस्कान ने दिल पर जबर करते हुए ऐसे फिक्रे अदा किए जो दानियाल को उसकी जात से नफरत दिलाते। फिर दूसरी लड़की से शादी कराने की ऑफर किस लिए कर रही हो? एक बदसूरत से आप निभा नहीं कर सकती तो दूसरी कैसे करेगी? वो भी अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके किसी चाहने वाले के साथ भाग जाएगी, और फिर वहां से फोन करके मुझे एक तीसरी लड़की के ख्वाब दिखाकर तलाक ले लेगी। और हाँ, तुम जितना चाहे नफरत का इजहार करो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो, और बिलफर्ज ये सब तुम्हारे दिल की आवाज़ थी। तब भी मुझे तुम इतनी ही अजीज हो जितनी कि पहले थी। मेरा ख्याल है तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही। मुस्कान को उसका इनकार बहुत ज्यादा खल रहा था। मैं इज्जत के काबिल ना सही, लेकिन तुमसे नाता नहीं तोड़ूंगा। मैं मौलवी साहब से पूछ चुका हूँ, तुम खुला ले ही नहीं सकती हो। कानूनी तौर पर तुम्हारे पास कोई ऐसा बहाना मौजूद नहीं जिसके बल पर मुझसे अलहदगी हासिल कर सको। शट अप, वो जोर से चिल्लाई। मैं तुम जैसे आदमी को मुलाजिम भी नहीं रखती हूँ, और तुम मेरे शोहर बनने के ख्वाब देख रहे हो? नहीं मिशी, ख्वाब नहीं देख रहा, मैं हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मेरी मलिका, मेरी रानी हो।
बंद करो ये बकवास, जहर लगती है मुझे तुम्हारी ये घटिया बातें। बेवकूफ़, तुमसे शादी का मकसद ही ये था कि तुम निहायत बदसूरत थे और ये मेरे महबूब शौहर का हुक्म था, समझे? सही कहा, मैं बहुत बदसूरत हूँ और ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। तुम बेशक मेरे पास ना हो, मगर मैं तुम्हारे शौहर होने का इफ्तिखार नहीं खो सकता। मिस्टर, बहुत पछताओगे। मुस्कान ने उसे धमकाया, मगर अपने अल्फाजों से खुद बहुत खोखले लगे थे। कल से मौत मुझे इतनी प्यारी लग रही है कि बता नहीं सकता। तो फिर तुम्हारी चाहत पर जो महबूब को यूं दुख दे रहे हो। मिशी उसे कुछ कहना चाहा, मगर मुस्कान ने उसकी बात सुने बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया और सर पकड़कर बैठ गई। मसला काफ़ी गंभीर हो गया था। हम्माद को पहले तो उसकी बातों पर तप चढ़ी, मगर उसकी आखिरी गुफ्तगू ने उसे मुतमईन कर दिया था। हादी, अब क्या होगा? मुस्कान सचमुच परेशान हो गई थी। फिक्र न करो, मैं आखिरी कोशिश करता हूँ कि उंगलियां सीधी करके घी निकल आए, नहीं तो उंगलियां मेरी यूं भी टेढ़ी हैं। आप क्या करेंगे? उसका जहरीला लहजा सुनकर मुस्कान घबरा गई थी। बस ये मुझ पर छोड़ दो कि मैं क्या करूँगा। मैं आपको किसी गलत हरकत की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूँगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते मोहतरमा। नहीं हमाद, ये मसला बातचीत से तय करने वाला है। अगर बातचीत से तय ना हो सका फिर? क्या तुम अदालत में जा सकती हो? इसीलिए मैंने शुरू दिन से इस तजवीज़ की मुखालफत की थी। ताने दे रही हो? हम्माद ने तीखे लहजे में पूछा। नहीं, सिर्फ ये एहसास दिला रही हूँ कि खुद को अक्ल कुल और औरत को नाकिसुल अकल समझना छोड़ दो। वो फ़लसफ़ियाना लहजे में बोला, जब इंसान को किसी चीज़ का जुनून होता है तो वो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या बच्चे की मोहब्बत मेरी चाहत से भी बढ़कर थी? मुस्कान दुखी हो गई। नहीं, हम्माद ने जल्दी से कहा, आपका अमल इन अल्फाज से मुताबिकत नहीं रखता। अगर मेरी मोहब्बत ज़्यादा होती तो यूं गैर मर्द की झोली में मुझे ना फेंकते। वो चर्ब जुबानी से बोला, फेंकता तो वापस गले से ना लगाता। और अगर कभी गैर मर्द का ताना दूं तो मेरी जुबान काट देना। तुम आज भी मेरे लिए शुरू दिन की तरह पाकीज़ा हो। मुस्कान को उसकी बात बहुत अच्छी लगी थी। वो बेसाख्ता बोली, आई लव यू हादी। मी टू जान। हम्माद इत्मीनान का सांस लेते हुए बोला। वो पकी पकाई फसल को किसी बेवकूफ़ी से खराब नहीं करना चाहता था। मुस्कान का इलाज होगा वैसे, बहुत अच्छा। अच्छा बताएं ना, आपका इरादा क्या है? मुस्कान ने दिल आवेज लहजे में पूछा। इतने अरसे बाद उसने हमाद के मुंह से मोहब्बत भरे बोल सुने थे। बस चंद दिन इंतजार करो, फिर तुम्हें नया मंसूबा बताऊंगा। नहीं अभी, वो नाज से इठलाई। याद है ना, मैंने तुम्हारे सामने अपनी कजन फरीहा का जिक्र किया था। हाँ वही ना, जिसे दानियाल तुम्हारी मंगेतर समझता है। हाँ वही। हमाद ने इस बात में सर हिलाया। वो बहुत खूबसूरत लड़की है, गो एक इंजीनियर की मोहब्बत में गिरफ्तार है। मगर मैं उसे राजी कर लूंगा कि वो आर्जी तौर पर दानियाल को अपनी मोहब्बत के जाल में फांसे और उसे मजबूर करे कि वो मुस्कान को तलाक दे दे। मगर आपने तो उस दिन ये बताया था कि उसे ये सब कहानी मालूम नहीं। मुस्कान के दिमाग में शक का ह्योला लहराया। वो जल्दी से बोला, हाँ तो ये तो मैं अब भी कहता हूँ। फिर फिर क्या? मेरी बेगम के रिश्तेदार को लड़का पसंद नहीं आया और वो तलाक लेना चाहती है। एक अच्छी सी शॉपिंग के ऑफर पर वो फौरन मान जाएगी। वो ऐसी ही एडवेंचर पसंद लड़की है। बल्कि इस जमन में उसकी तुमसे भी मुलाकात करा देता हूँ ताकि उसे भी कोई शक ना हो, फ्रॉडिया ना हो। तो मुस्कान होले से मुस्कुराई। ऐसे लोग फ्रॉड के अलावा भला कब मानते हैं? लेकिन हादी, जब फरीहा दानियाल दानियाल को मिलेगी तो लाजमन उसे मालूम हो जाएगा कि उसका निकाह मेरे साथ हुआ था। अचानक एक ख्याल बिजली के कूंदे की तरह उसके दिमाग में लपका और उसे बगैर किसी ताखीर के हमाद के गोश गुजार कर दिया। कैसे मालूम होगा? इस दुनिया में आप अकेली मुस्कान हैं। कहकर उसने सेल फोन निकाला और फरीहा का नंबर डायल करने लगा। उसके जहन में अचानक ही मुस्कान और फरीहा की मुलाकात कराने का ख्याल आया था। अगर वो कभी इन दोनों को इकट्ठा देख भी लेती तो कम से कम कोई शक ना कर सकती। गो इतना अरसा गुजरने के बाद भी उसे मालूम नहीं हो सका था, मगर बुरे वक्त का कुछ पता नहीं चलता। जरा सी बेएहतियाती से बना बनाया खेल बिगड़ सकता था। जी जनाब, आ गई मेरी याद। कॉल अटेंड करते हुए उसने नाज से पूछा, जी मोहतरमा, आपका गरीब कजन हमाद ही बोल रहा है। हमाद, ये कैसे बात कर रहे हो? फरीहा हैरान रह गई थी। खैर, मैं गरीब सही, पर मेरी बेगम गरीब नहीं है और उसने आज डिनर पर आपको बनफ़्से नफीस बुलाया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, कंजूस, तुम्हें पिक कर लूंगा घर से। टैक्सी वाले को 10 रुपए देने से तो तुम्हारी जान जाती है ना। हमाद, क्या तुम्हारी बेगम साहिबा साथ बैठी है? हाँ, और तैयार रहना, तुम्हारी एडवेंचर पसंद तबीयत के लिए मैंने एक काम ढूंढा है। वो झिल्ला कर बोली, हम्माद मुझे तुम्हारी बकवास बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ओके, 6 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हम्माद ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। चलें जी बेगम साहिबा, फरीहा बीबी को डिनर की दावत दे दी आपकी जानिब से। अब बस अच्छे से खाने का बंदोबस्त करो और उससे मुलाकात पर एक सरप्राइज़ भी मिलेगा आपको। कैसा सरप्राइज़? मुस्कान ने हैरानी से पूछा। सरप्राइज़ का मतलब सरप्राइज़ ही होता है। वैसे वो तो मान जाएगी ना? क्यों नहीं मानेगी? बड़ी शय है। मेरी शादी के बाद से लेकर आज तक यही रट लगाए हुए है कि मैंने उसे शॉपिंग नहीं कराई। इस बहाने उसकी शॉपिंग की जिद तो पूरी हो जाएगी ना। शॉपिंग बेशक उसे 2 मरतबा करा देना, शादी की अलहदा और इस काम की अलहदा। हम्माद ने मुंह बनाते हुए कहा, सेठ में नहीं, मेरी बेगम है। खुद बीवी का मोहताज हूँ और शॉपिंग कराता फिरूँ कजन्स को। ऐसा तो ना कहें। क्या कभी आपकी कोई ख्वाहिश टाली है बीवी ने?
نہیں اور اسی لیے تو فخر کرتا ہوں اپنی بیگم پر، حماد نے اسے مکھن لگایا۔ بس طے ہو گیا، اگر فریحہ طلاق دلانے میں کامیاب ہو گئی تو 2 مرتبہ اسے آپ شاپنگ کرا دینا اور ایک دفعہ میں خصوصی شاپنگ کرواؤں گی۔ بس اتنے فالتو پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس، ایک دفعہ اچھی سی شاپنگ کرا دوں گا اسے، جو مرضی ہے خریداری کر لے۔ حماد کے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اپنا گھر اسے بہت پرایا پرایا لگا۔ سامان رکھ کر اس کی ماں تو صفائی میں جٹ گئی اور وہ خاموشی سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ گھر آئے بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ اسے بددلی سے اسکرین پر نظر دوڑائی، مشی کا نام دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے بےتابی سے کال ریسیو کی، لیکن کوشش کے باوجود وہ سلام نہ کہہ سکا اور دل کا درد سسکیوں کی صورت اس نے مسکان تک پہنچایا، اور پھر مسکان کی باتوں نے اس کی رہی سہی امید کو بھی خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کی باتیں دانیال کو حقیقت لگیں۔ اس سے پہلے دن سے مسکان کی عادات دیکھ کر شک تھا کہ اس نے کسی مقصد سے ہی اسے شادی کی ہے۔ آج یہ وضاحت بھی ہو گئی تھی کہ اس کی حیثیت فقط کرائے کے سانٹ یا بھاڑے کے ٹٹو جتنی تھی۔ اسے خود پر ترس آیا، کتنی فضول بے فائدہ اور ناکارہ ذات تھی اس کی۔ یا اللہ، کیا ساری بدصورتی میرے نصیب میں لکھنا تھی۔ اس نے ہولے سے اپنے رحیم و کریم رب سے شکوہ کیا۔ اسی وقت اس کے دماغ میں مسکان کے زہریلے الفاظ ابھرے، بند کرو یہ بکواس، زہر لگتی ہیں مجھے تمہاری یہ گھٹیا باتیں۔ بے وقوف، تم سے شادی کا مقصد ہی یہ تھا کہ تم نہایت بدصورت تھے اور یہ میرے محبوب شوہر کا حکم تھا، انڈرسٹینڈ؟ گھٹیا باتیں، بدصورت انسان، بے وقوف، ہاں ہاں ہاں۔ اس نے زور سے کہکا لگایا۔ کیا ہوا بیٹے، کیوں ہنس رہے ہو؟ عائشہ نے خوشی کے عالم میں اس کے کمرے میں جھانکا۔ اپنی قسمت پر ہنس رہا ہوں امی جان۔ کیا ہوا تمہاری قسمت کو؟ پگلا نہ ہو تو؟ زندگی کی خوشیاں کسی ایک عورت سے نہیں بندھی ہوتی، اس سے کئی گنا اچھی اور خوبصورت لڑکیاں میرے بیٹے کی دلہن بنیں گی۔ امی جان، آج کے بعد میرے سامنے عورت ذات کا نام نہ لینا۔ اچھا نہیں لیتی، تم جاؤ کوئی سودا سلف لے آؤ۔ ٹھیک ہے ماں جی۔ وہ چارپائی چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ جیب میں ہاتھ ڈالنے پر اس سے معلوم ہوا کہ اس کی کل پونجی چند 100 روپے تھی۔ اکاؤنٹ میں 2-3 مہینوں کی سیلری جمع تھی، مگر وہ ساری اس شاپ کی کمائی تھی جس کا وہ مالک نہیں تھا۔ سودا سلف کی خریداری سے پہلے اس نے ایک اہم کام نپٹانا ضروری سمجھا۔ بینک میں جا کر اس نے اپنے اکاؤنٹ سے تمام رقم نکلوائی، جو 1,70,000 کے بقدر تھی۔ وہاں سے اس نے اپنی شاپ کا رخ کیا۔ مکرم خان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ صاحب جی، آپ نے تو کہا تھا چند دن بعد آئیں گے۔ ہاں خان جی، پر اب آخری بار آیا ہوں، یہ کسی اور کی دکان تھی، مجبوری کی بنا پر مجھے کام چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کیا مطلب صاحب، کیا یہ آپ کا دکان نہیں تھا؟ نہیں خان جی، میں بھی ملازم تھا۔ یہ قریباً 1,70,000 روپے ہیں۔ 3 ہفتوں کے حساب سے میری مزدوری جتنی بھی بنتی ہے، میں اس میں سے 6,000 رکھ رہا ہوں، باقی آپ نے دکان کی مالکن تک پہنچا دینے ہیں اور انہیں حساب بھی سمجھا دینا۔ اس کے بعد انہی سے رابطہ کرنا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو چھوٹا سمجھ کر معاف کر دینا۔ اور یہ مالکن کا موبائل نمبر ہے۔ اس نے مسکان کا موبائل نمبر ایک کاغذ پر لکھ کر اس کے حوالے کیا اور جانے کی اجازت چاہی۔ صاحب جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ مکرم خان سے الوداعی مصافحہ کر کے وہ دکان سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ روزمرہ کی ضروریات خرید کر گھر کا رخ کر رہا تھا۔